جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا. اب میں اس طرف جا رہا ہوں, یہ تیسری دفعہ ہوا ہے. تو یہ چلتے ہیں وہاں پہ, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہوا گیا اصل میں. میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں. اللہ اکبر, استغفر اللہ. کیسے ظالم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اگر ہدایت کے قابل ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو اجاڑ دے. اتنا بڑا نقصان کر کے کسی کو کیا ملتا ہے, اور بندے کہ منہ سے بدوائیں نکلتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے. تو کیا ہوا ہے, ٹرانسفارمر اوپر والا مال نکال کے لے گئے, اور یہ آپ دیکھ لیں, یہ میٹر لگا ہوا تھا, میٹر بھی اتار کے لے گئے. ٹرانسفارمر, اس کی کیبلیں وغیرہ اتاری ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں, یہاں پہ میٹر لگا ہوا تھا. اس کی میں تصویر بھی لگا دیتا ہوں, یا اوپر دیکھ لیں. پچھلے ہفتے جب میں آیا تھا بالکل تھا, لیکن یہ کل یا پتہ نہیں آج یہ واقعہ ہوا. مجھے ابھی گھر میں بتایا, جب میں لاہور سے آیا تو انہوں نے بتایا کہ پھر کام ڈل گیا ہے. لیکن ٹرانسفارمر میرا خیال ہے چل رہا ہے, شکر الحمدللہ. ورنہ اندر یہ کوائل وغیرہ جو ہوتی ہے اور اس کا آئل یہ لے کے چلے جاتے ہیں. 2 دفعہ پہلے یہ ہوا ہے, یہ تیسری دفعہ ہوا ہے کہ اس دفعہ یہ میٹر اتار کے لے گئے. اس کے علاوہ اور کیا کیا انہوں نے, یہ بھی میں دکھاتا ہوں. صرف میٹر سے دل نہیں بھرا ان کا. یہ آپ دیکھیں, یہ یہاں سے انہوں نے کھولا, کیونکہ یہ مٹی کی بنی ہوئی تھی, اتنا وہ ہارڈ نہیں تھا. یہاں سے انہوں نے یہ توڑا, اندر گئے, اور اندر سے جو چیزیں پڑی ہوئی تھیں وہ لے گئے. اور اس کے بعد اندر کا جو سسٹم لگا ہوا تھا آن آف کا, وہ بھی اتار کے لے گئے. تو یہاں سے بھی انہوں نے کارروائی ڈالی, میٹر بھی لے گئے, اور یہاں سے اندر جو بھی چیز تھی وہ بھی ساتھ لے گئے. 2 دفعہ پہلے بھی یہ کارروائی ڈال چکے ہیں, لیکن تب میٹر بچا تھا, میٹر نہیں لے کے جاتے رہے. اور اس دفعہ بھی انہوں نے یہ چیز توڑی تھی. یہ تالا لگائے, یہ تالا ابھی لگایا ہوا ہے. اور یہ چیز آپ خود دیکھ لیں, یہ چیز توڑ کے اندر کسی کی کھاد پڑی تھی وہ لے گئے. جو چیزیں وغیرہ تھی, کئی وغیرہ جو بھی تھا وہ بھی اڑا کے لے گئے. یہ ونڈو یہ ذرا سخت ہے, یہاں سے نہیں گئے. گئے کہاں سے, جہاں سے اس کو نرم لگا. یہ آپ دیکھ لیں, یہاں پہ یہ نرم تھا. تو یہ ان کو موقع ملا, میٹر لے گئے اتار کے, ٹرانسفارمر بچا ہوا ہے. بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے, بندہ کیا کر سکتا ہے یار. ایسے لوگوں کو جب پکڑ میں آتے ہیں, جب پکڑے جاتے ہیں, جب مارے جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ ظلم ہوا ہے. ظلم کیسے, یہ جو جن کا نقصان ہوا ہے, یہ ہمارا نقصان ہوا ہے, اس کا کون خمیازہ بھگتے گا؟ ہم نہیں بھگتنا. اور یہ آپ کو دیکھ لیں, اتنا بڑا کھپا کیا ہوا انہوں نے. اندر بھی انہوں نے کارروائی ڈالی ہے. تو یہ دیکھ لیا ہے, یہ چیزیں ہوتی ہے. اور ان کو موقع ملتا ہے, آس پاس تو ہے نہیں, کوئی چوکیدار ہے نہیں یہاں پہ. تو چوکیدار رکھا ہوا تھا جب ساڑھ میں پہلی دفعہ چوری ہوئی. اس کے بعد ہم خود بھی آپ پہرا دیتے رہے. پھر لوگوں نے اعتراض کیا کہ چوکیدار رکھنا ہے, پیسے فلانا ڈمکانا. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ 5 گھروں کا مشترکہ یہ ٹیوب ویل. تو سب نے یہ کہا کہ 1 مہینہ تو 6 دن, یعنی 1 ویک سب پہرا دیں گے اپنی اپنی باری. میں خود یہاں پہ آتا رہا ہوں. ہم یہاں وہ روم کے چھت پہ سوتے رہے گرمیوں میں. تو تقریباً یہ کافی ٹائم تک چلتا رہا. پھر انہوں نے وہ جب ان کو پتہ چلا کہ چوکیداری اتنی آسان نہیں ہے, تو پھر انہوں نے پھر چوکیدار رکھا. وہ چوکیدار رکھنے کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ اب اس طرح کا سین نہیں ہوا, نہ انشاءاللہ نیکسٹ نہیں ہوگا, تو اس کے بعد چوکیدار کو فارغ کر دیا. اس کے بعد تقریباً یہ 2 سال ہو گئے ہیں. تو ذرا شانتی تھی, سکون تھا, کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا. لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ 2 سال کے بعد یہ چیز تیسری دفعہ ہوئی ہے, تیسری دفعہ یہ چوری ہوئی ہے. تو کیا کہہ سکتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. وہ کیا کر لیں گے, جو چیزیں لے کے گئے بیچ دیں گے, کھا پی لیں گے. تو جائے گا تو ان کے اندر, اور حرام کا ایک لقمہ
میں کہتا ہوں یہ بندے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. انسان تو کر لیتا ہے چوری وغیرہ, اس اچھی چوری مطلب اچھا خاصا مال اگر مل جائے, لیکن وہ پیسے کیسے نکلتے ہیں, حرام کے پیسے ہی میں بتا دوں, چاہے آپ مجھ سے قسم اٹھوا لو, جو مرضی کر لو, آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ حرام کے پیسے انسان کو مل جاتے, بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے, لیکن وہ کیسے نکلتے ہیں, اس کے بدلے آپ کے 3-4 گنا زیادہ پیسے آپ کے ضائع ہوتے اس چکر میں, کیونکہ حرام کا لقمہ انسان کے اندر ہضم نہیں ہوتا, وہ نکلتا ہی ہے اور برے طریقے سے نکلتا ہے. باقی تو یہ دعا ہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جنہوں نے کیا ہے, اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بہتر جانتا ہے ایسے لوگوں کو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ نفع نقصان زندگی کا حصہ ہے. اس طرح کا نقصان, مالی نقصان جو ہوتا ہے نا, وہ پورا ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ جانی نقصان سے محفوظ فرمائے. تو اب کیا کہہ سکتے ہیں, افسوس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میں پیدل آیا ہوں یہاں پہ, اور تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ 35 منٹ تک یہاں پہنچا ہوں. اب میں آیا تو ہوں, تو کیوں نہ ایک گنا توڑ کے وہ کھا لیتا ہوں, اور پھر میں گھر واپس چلا جاتا ہوں. اور اچھی خاصی بھوک بھی لگی ہوئی ہے. اور آپ یقین کریں, دھوپ تو نکلی ہوئی تھی, لیکن اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی نا کہ آپ خود دیکھ لیں. ایک میں نے جرسی پہنی ہوئی ہے, اوپر سے یہ کوٹ پہنا ہوا ہے. ابھی میں وہ تھوم دیکھنے آیا تھا کہ کیا حالت ہے تھوم کی, تو ابھی میں واپس ٹیوب ویل کی طرف جا رہا ہوں. ٹائم تھوڑا ہے, عصر سے جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا شارٹ ہوتا ہے, تو اس میں پھر بندہ جلدی نکلنے کی کوشش کرتا ہے. جتنے بھی کام ہو عصر سے مغرب کے درمیان جلدی ہو. تو یہاں سے میں گنا توڑتا ہوں. کافی ہو گئی ہے یہ گنا, تو میں نے توڑ لیا ہے. اب راستے جاتے جاتے میں اس کو کھاؤں گا, کیونکہ اگر میں یہاں بیٹھ کے کھانے لگا تو پھر میں بہت لیٹ ہو جاؤں گا. پیدل ہوں, تقریباً آدھا گھنٹہ مجھے لگ جائے گا. لیکن دوسرا یہ بڑا بچ کے رہنا پڑتا ہے. جب میں یہ گنا توڑ رہا تھا نا, اندر لوگوں نے اتنی وہ گن ڈالا ہوا تھا نا, ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی. اب میرے سے چھوٹا پیشاب نہیں ہوتا باہر, تو لوگ یہاں پہ آ کے کہیں نہ کہیں انہوں نے اتنی ڈھیریاں بنائی ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے بچنا پڑتا ہے. یہ قدرتی کھاد ڈال دیتے ہیں. تو چلو, میں اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے.